اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حي على الصلاة حي على أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليه وسلم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے جناب انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات محفوظ رہنا چاہیے کہ ہماری تخلیق عبادت کے لیے ہوئی ہے. ہم جو بھی کام کریں اس میں مرضی معبود پیش نظر ہونا چاہیے اور اللہ کی مرضی سے ہٹ کر کے ہمارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. جن چیزوں کے انجام دینے کا حکم اس نے دے دیا ہے اس کو انجام دینا ہے اور جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے. یہی ہماری زندگی ہے اور اسی میں ہماری معراج ہے. معراج کوئی الگ سے کسی چیز کا نام نہیں ہے. معراج یعنی انسان کی زندگی اس کے معبود کے مطابق گزرے, اس کی مرضی کے مطابق گزرے. صلوات یہی معراج. ماہ رجب چل رہا ہے اور آج اتنی بابرکت تاریخ جس میں ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی امام المتقین امیر المومنین مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا میں تشریف. اور آج ہی سے ایام 20 کا بھی آغاز ہو گیا ہے کہ یہ رجب کے 3 دن بہت اہم شمار کیے گئے ہیں. 13, 14 اور 15 ان ایام میں روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور وہ اعمال جو مفاتیح الجنان میں آپ کو مل جائیں گے ان اعمال کو انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے. اور عمل داؤد جو 15 رجب المرجب کو انجام دیا جاتا ہے وہ اپنی جہاں کے اوپر ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور جس کو انجام دینا چاہیے. اگر کوشش وقت مل سکے اور ہم انجام دے سکیں تو یقیناً اس کو انجام دیں. جتنا وقت ہمارا عبادتوں میں صرف ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے. جتنا وقت ہمارا اللہ کا نام لینے اور اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے جو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان کو پڑھنے میں صرف ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے کہ یہی وہ وقت ہیں جو ہمارے کام آنے والے ہیں. بقیہ شاید وقت ہم اپنی زندگی اپنے اعتبار سے جو گزار رہے ہیں اس کا پتہ نہیں نتیجہ ملے نہ ملے, لیکن یہ وہ اوقات ہیں کہ جن کا یقیناً ہمیں نتیجہ
ملنے والا ہے. ایک صلوات پڑھے اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور پھر اس بات کی تکرار کر رہا ہوں کہ ان ایام میں اگر آپ ان اعمال کو جو ذکر کیے گئے ہیں انجام دے سکتے ہوں تو بے شک انجام دیں. اگر نہیں دے سکتے ہوں تو ان ایام ان ماہ میں آپ کوشش کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے. سب سے بہترین عمل جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, گناہوں سے پرہیز کریں. جتنا ہو سکے گناہوں سے پرہیز کریں. جتنا آپ کا نفس پاکیزہ ہوگا اتنا ہی آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. جتنا آپ کا نفس پاکیزہ ہوگا, جتنا آپ اپنے نفس کو آمادہ کر سکیں گے, جتنا آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکیں گے اتنا ہی آپ کا عمل بارگاہ معبود میں قبول ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر ہم نے زندگی کو آلودگیوں میں مبتلا رکھا, ہماری زندگی میں گناہ رہے, ہماری زندگی میں لغزشیں رہی, ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی رہی, ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی رہی, تو ان عبادتوں کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. ان عبادتوں کا آپ لاکھ نماز شب پڑھیں, آپ لاکھ نماز شب پڑھیں, مگر اس کے بعد آپ اگر کے کوئی گناہ انجام دے لیتے ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں تو اس نماز شب کا کیا فائدہ؟ آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں اور واجب نماز پڑھنے کے بعد آپ نکلنے کے بعد مسجد سے نکلنے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچاتے تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ کوئی گناہ انجام دے دے تو اس نماز سے کیا فائدہ ہے؟ یہ عبادتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے نفس کو اس لائق بنا سکیں کہ وہ مرضی معبود کے مطابق چل سکے. یہ عبادتیں اس لیے ہیں, ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ان عبادتوں کو اس لیے رکھا گیا کہ ہم اپنے نفس کو اس مرضی کے مطابق چلانے کے قابل بنا سکیں. اگر ہم یہاں پر عبادتیں کر رہے ہیں اور جا کر کے کوئی ایسا کام کر دیں جس سے اللہ نے روکا ہے تو پھر اسے کوئی فائدہ نہیں. ہم بیٹھ کر کے غیبت کر دیں کوئی فائدہ نہیں. میں آج ان ایام میں ہماری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے قرآن کی نگاہ سے میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں اور کوشش کروں گا کہ جو 9 سفارشیں قرآن نے ذکر کی ہیں ہم ان ایام میں خاص طور پہ بچوں کے یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم چھوٹا سا بھی عمل انجام دیتے ہیں تو بارگاہ معبود میں اس کا اجر جو ہے وہ ڈبل ہو جایا کرتا ہے اور اس کا ایک عظیم مقام ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے, ہماری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے اس کو ہم مد نظر رکھیں. ان ایام میں ہم عبادتیں کر سکیں نہ کر سکیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم عملوں میں دعوت کر سکیں نہ کر سکیں, ہم روزہ رکھ سکیں نہ رکھ سکیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مستحب اعمال ہیں, رکھتے ہیں تو واقعاً قابل تعریف بھی ہے اور اللہ کی نگاہ میں آپ کا اجر بھی بے انتہا زیادہ ہے. لیکن اگر نہیں رکھ سکتے ہیں, بالفرض کوئی کسی ساتھ مشکل ہے, تو ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ میں آج آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں. سب سے پہلی چیز جو قرآن کی سفارش ہے, قرآن کی سفارش طریقے سے اللہ نے نماز اور روزوں اور حج و زکات کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے, اسی طریقے سے ان چیزوں کو بھی ہم پر واجب کیا ہے اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں. ماہ رجب کے اعمال جو ذکر کیے گئے ہیں ان کو اگر کوئی انجام دے سکتا ہے تو دے, لیکن جو انجام نہیں دے سکتا وہ کم سے کم اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھے.
سب سے پہلی چیز جو قرآن کی سفارش ہے، 9 سفارشیں ہیں قرآن کی سورہ حجرات میں، ان سفارشوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ فتبینوا، قرآن کی آیت ہے کہ تم جب بھی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو، پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو، پہلے اس کی حقیقت سے آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر اس کے بارے میں کوئی بات کہو یا کوئی قدم اٹھاؤ، پھر کوئی قدم اٹھاؤ۔ لیکن اگر تم نے صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کیا تو تم اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہو، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ ان ایام میں ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اپنے نفسوں کو آمادہ کرنا ہے، اپنے نفسوں کو پاکیزہ بنانا، پاکیزہ بنانا۔ فتبینوا، جب بھی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو اس مسئلے کی جانچ پڑتال کر لو، اس مسئلے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد پھر کوئی بات یا کوئی قدم اٹھاؤ۔ بغیر حقیقت جانے ہوئے اگر قدم اٹھاؤ گے تو ندامت تمہارے ہاتھ آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں۔ فتبینوا، جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو وہاں کے اوپر اس کی جانچ کرو۔ فاصلحوا، میں پوری آیت نہیں ذکر کر رہا ہوں، صرف وہ سفارشیں جو قرآن نے آپ سے کی ہیں، جن چیزوں کا تقاضا آپ سے کیا ہے، ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ فاصلحوا، کوشش کرو کہ آپس میں صلح اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو، آپس میں صلح اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو، اس لیے کہ سب ایک جسم کی مانند ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، اس کو میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ بنی آدم ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند۔ اگر کسی جسم کے کسی حصے کو، اگر جسم کے کسی حصے کو درد محسوس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تو اس کا اثر پورے جسم کے اوپر ہوا کرتا ہے، پورے جسم کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی اسی طریقے کی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ایک دوسرے کو درک کرنے کی کوشش کریں، ہم کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ہم کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کے ناصر و یاور بنیں۔ نہیں ہے کہ ہماری زندگی اپنی زندگی میں مصروف رہے اور ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فاصلحوا، کوشش یہ کرو کہ تمہاری زندگی صلح و محبت کے ساتھ گزرے۔ واقسطوا، کوشش یہ کرو کہ تمہاری زندگی میں عدالت رہے، عدالت رہے، یعنی تو تم فیصلہ کرو وہ عدالت کے ساتھ کرو، تمہاری زندگی میں عدالت رہنا چاہیے۔ جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے، اس کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ تھی عدالت، وہ تھی عدالت، کہ جس کی وجہ سے اتنے زیادہ اس کے دشمن نظر آئے، اور جو امام ظہور کرے گا اس امام کے لیے بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جب وہ آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو امامت کی ابتدا بھی عدل و انصاف سے ہوئی ہے اور امامت کی انتہا بھی عدل و انصاف سے ہوگی۔ تو اب جس کے ہم ماننے والے ہیں، پھر جب اس نے اپنی زندگی میں عدالت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا ہو تو پھر ہمیں بھی عدالت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔
کوشش یہ کرنا ہوگا کہ ہم جو بھی کام کریں عدالت کے ساتھ کام کریں. جو بھی کام نہ عدالت کا مطلب کیا ہوا؟ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم نہ حد سے زیادہ پہنچ جائیں نہ جو حد ہے اس سے نیچے چلے جائیں، بلکہ کوشش کریں میانہ روی اختیار کریں. میانہ روی وہی عدالت ہے. تو قرآن کی یہ سفارش ہے کہ اقسطو، کہ تم عدالت اپنے یہاں قائم رکھو. لا یسخر، لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مسخرہ نہ کرو. ایک دوسرے کا مذاق مت بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کہ اے ایمان لانے والوں، لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اس لیے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر، ایسا یکون خیر منہ، کہ ممکن ہے کہ وہ بہتر ہو، تم نہیں سمجھ رہے ہو، تم اسے کم سمجھ رہے ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ بارگاہ معبود میں تم سے زیادہ فضیلت رکھتا. تو تم کوشش کرو کہ ہر ایک کو عزت دینا یہ تمہارا شعار ہونا چاہیے. ہر ایک کو عزت دینا یہ تمہارا شعار ہونا چاہیے. تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ولا تلمزوا یعنی کسی کے عیب کو تلاش نہ کرو، عیب جوئی میں مبتلا نہ ہو. کسی کے عیب کو تلاش نہ کرو کہ کس کے اندر کون سی برائی پائی جا رہی ہے، اس برائی کو آشکار کیا جائے، اس برائی کو ظاہر کیا جائے. اس کے پیچھے نہ جاؤ. اس لیے کہ آج تم دوسروں کی برائیوں کو ظاہر کر رہے ہو، کل تمہاری برائیوں کو بھی آشکار کیا جائے گا. اور جیسے تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہاری برائیوں کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اسی طریقے سے تم بھی دوسروں کی برائیوں کو کسی کے سامنے آشکار نہ کرو. اس کے بعد ہے ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے یاد نہ کرو، کسی کو مت چڑھاؤ. ہم اپنے زمانے میں کہیں کہ کسی کو مت چڑھاؤ، کسی کو کوئی برا نام مت دو، کسی کو کوئی بری بات نہ کہو. تمہارا شعار یہ نہیں ہونا چاہیے. مومن اور اس سے کسی کو اذیت ہو کسی اعتبار کی نہیں ہونا چاہیے، کسی اعتبار کی اذیت نہیں ہونا چاہیے، کسی طریقے کی کوئی اذیت نہیں ہونا چاہیے. اگر مومن سے کسی کو اذیت پہنچ رہی ہے تو پھر وہ مومن نہیں. ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے مت کرو. اجتنبوا کثیرا من الظن، کوشش کرو کہ گمان سے پرہیز کرو. عام طور کے اوپر سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور یہ سنی سنائی باتیں ہمارے اندر صرف گمان پیدا کرتی ہیں، یقین ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو پہلے چھان بین کرو یہ بات جو تم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو اس کے مطابق تم عمل کرو، اگر غلط ہے تو اس کے مطابق تم عمل کرو، لیکن چھان بین کرنے کی ضرورت ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن. اب اس کے سلسلے سے بہت ساری باتیں ہیں، مگر یہ کہ اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں. صرف وہ پیغام جو آج تک قرآن کا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی کیا کیا سفارشیں ہیں. بس میں نے یہ بات اس لیے شروع کری کہ ان ایام میں جو ایام ہیں، ماہ رجب چل رہا ہے، ماہ شعبان یا ماہ رمضان، یہ جو مبارک ایام ہیں
جو مبارک مہینے ہمارے درمیان ہیں، ان مبارک مہینوں میں ہم اگر اچھے اعمال انجام نہیں دے سکتے، یا وہ اعمال کہ جو ذکر کیے گئے ہیں مفاتیح الجنان میں یا دوسری کتابوں میں جو ذکر کیے گئے، اگر ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں بالکل، کم سے کم اپنے نفس کو ان چیزوں کا آمادہ، ان چیزوں پر آمادہ کریں، اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں. یہ چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے، ان صفات کا ہمیں حامل ہونا چاہیے. اگر ان صفات کے ہم حامل نہیں ہیں تو پھر ہماری عبادتیں ہمارے کام آنے والی نہیں ہیں. آپ اگر کے عبادتیں انجام دیں، مسلسل نماز پڑھ رہے ہو، نماز شب پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، ساری عبادتیں انجام دے رہے ہیں، ساری عبادتوں کو انجام دیا اور آگر کے کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی یا کسی کی برائی کر دی یا کسی کی غیبت کر دی تو سارے عمل باطل ہیں، سارے عمل خراب ہو جائیں، سارے اعمال خراب ہو جائیں. لہذا اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ولا تجسس، 8ویں چیز ہے ولا تجسس. کسی کی توہ میں نہ رہو کہ کون کیا کر رہا ہے. تمہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ. ولا تجسس ہو، کسی کی توہ میں نہ رہو کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے اندر کون سی برائی پائی جا رہی ہے، اس کے چکر میں نہ رہو. ولا یغتب، کسی کی غیبت نہ کرو. یہ 9 سفارشیں ہیں کہ جس پہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم عمل پیرا ہوں اور ان ایام میں ہم ان میں سے کوئی ایک صفت اپنے اندر پیدا کریں اور دھیرے دھیرے کر کے ان صفتوں کے ہم حامل بنتے جائیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.